حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے۔ اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم، کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت وغیرہ کرنے میں الفاظ بہت سے صحیح ادا نہیں ہو رہے، کئی بار زور لگا کر ادا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ اس طرح دعاؤں تلاوت میں بھی دل نہیں لگتا، اگر ویسے ہی روانی سے پڑھ لوں تو زیادہ توجہ نہ دوں، یہ بھی وہم کی ایک بیماری ہے۔ بعض لوگ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن اور وہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ایسے نگارتی، وہمی ہوتے ہیں، یہ دماغ ان کا پھر تھوڑے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ کسی قاری سے تجویز سیکھیں اور نارملی ہلکی اس سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ بہت زیادہ گلے پہ دباؤ ڈالنا اور بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یار یہ کرسی کو تھوڑا سا تو بریک لگائیں، بالکل ہی پیچھے جا رہی ہے جی، اب صحیح ہے، اب نیچے ہو گئی، چلو خیر ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، بیوی اگر بد زبان ہو اور ساری اچھائیاں ہیں اس میں، ایک بچی بھی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یار، اور پیسہ بھی، اور پیسہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے رائٹنگ صحیح نہیں ہے لوگوں کی۔ دیکھو بیوی اگر بد زبان ہے، باقی ساری اچھائی ہیں، صرف ایک زبان بہت خراب ہے، تو آپ کی بیوی، آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے نا؟ جو جس کی بیوی ہے وہ خود بہتر فیصلہ، ویسے تو یہی برداشت کرو بھائی جب اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ بعض دفعہ اتنی زیادہ کوئی عورت بد زبان ہوتی ہے کہ آدمی کی کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بچے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی بد زبان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، گولیوں پہ آ گئے،
زندگی عذاب بن گئی ہے تو پھر محبت سے علیحدگی کر لینی چاہیے. طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے, انتہائی شدید مجبوری میں پھر وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی, اور اگر کسی میں برداشت زیادہ ہے تو برداشت کرے, کیونکہ بہرحال گھر بسانے کی برکتیں گھر توڑنے سے بہرحال زیادہ ہیں. اور ویسے بھی ایک اصول یاد رکھو, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں. یہ شروع کے مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو, پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا. بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کے چترول لگا, پھر ابا انجوائے کرتے ہیں, پھر میرے پاس آتے ہیں کہ آج کل میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی, کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت, یار اردو میں لکھا کرو نا, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, رومن میں لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سنا بھائی, مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. جمعے کی کے, یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھا. جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے کی خطبے کی تو اسی وقت خاموش رہنا چاہیے. البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں, یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس میں میں نے پوری تحقیق کی تھی, تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے, باقی کوئی کلام نہ کرے انسان, تو اذان ہوتے ہی خاموش ہو جائے. اچھا بھائی, یہ ہو گیا بھائی. دوسری اذان کا جواب اسی کا میں نے بتایا کہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے, اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہو. اس پہ میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا. میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں. اچھا میرے بھائی, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. یہ کیا ہو گیا بھائی, بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. بیلٹ باندھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے, بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے, باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا تو بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں, جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے, اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا, بیٹھ کے پڑھ لی, اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائے, ہر طرح سے ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ, کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی, متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو, اس سے دماغ, گلا بعد میں خراب ہوگا, دماغ پہلے خراب ہوگا, وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں, اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں, بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں, وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے, وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب, آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت, گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں, اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا, ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے. آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا, ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی, نور العارفین صاحب جو بھی ہیں, جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا, قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں؟ اس پہ پوری وضاحت دی, میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے, اور اس پہ پوری وضاحت دے دی, تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو, یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا, اگلے جمعے میں پھر بیان, یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہے, ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے, کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں, پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے, سب نہیں. میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائق ہو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے, وہ بنیان سنتا ہے عورتوں کے, حقیقت ہے, وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کو تکلیف میں ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات, اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت, تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے, اصلاح الگ چیز ہے.
تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو، فساد کی کوشش مت کیا کرو۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، باقی جو گستاخ سیاستدانوں کی حمایت، تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاستدان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے؟ اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے، اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کے قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ایک ایشو بن جائے گا، ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا، جو کتنے بے گناہ، میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے، کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے ہیں، اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی۔ کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں، صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے، اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا، پھر جج پہ دباؤ ڈالا، جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں۔ بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا، کسی نے ادھر اٹھا کے بندے، بھائی یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے، جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ، ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ۔ یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے۔ تو وہ عامل ہے، بنیان سونگتا ہے، تو بیچارے کا کام یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر، ادھر قریب میں ہی ہے۔ تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے، میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا، وہ تو سونگتا ہے، وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں، تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں۔ دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا، اور کو تو اس کو سونگ، تاکہ پتہ چلے کتنا گندا ہے، تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے۔ وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں، ہوگا تیرا بنیان ہے میں کیوں سونگوں، ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو۔ لیکن یہ عامل لوگ، ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے۔ انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے۔ دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان، حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ دروازے بجا کے تھک جاتے ہیں، نہیں نکلتا، اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو، آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے بھائی، اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے، دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا۔ یہ عاملوں کا ظرف ہے، دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے، آپ اس کو قتل کر دیں، بولے تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ زمین میری تم کاش کرو، نفع آدھا میرا آدھا تیرا، یا زمین میری تم کاش کرو، میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے، حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، انہوں نے اس کو سود کہا ہے، سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی زمین آپ کی، آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو، تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارعات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی، اور کسان کو یہ کہا کہ بھئی تو محنت کر، جو پیداوار ہوگی اتنے % میری، اتنے % تیری۔ اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے، بیٹھ کے نہیں کھا رہا، اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے، کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، کسی کی محنت ہوتی ہے، جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے، جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے، دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا، دکانیں بنائی، اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی، اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو یہاں بھی اشکال ہوگا، یار تم دکان دے دی، اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، شٹر وہ بند کر رہا ہے، تالا وہ ڈال رہا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو، تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں، جو حدیث میں ممانعت ہے، وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو، اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے ہیں مثلاً، تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی، باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو، یا اس میں کم ہو، یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے۔ تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی، ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے % میرا، اتنے % تمہارا، تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو، پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو۔ سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود، اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی، نا یہ اس مزدور پہ ظلم ہے۔ بھائی اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا، پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا۔ جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے، آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے، بھائی پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا۔
परसेंटेज के हिसाब से यही फायदा होता है. तो जमीन मुजारात पे देना भी जायज है, यानी कि एक की जमीन हो और दूसरे की मेहनत हो और पैदावार को वो लोग परसेंटेज के हिसाब से शिरकत कर ले. और किराए पे देना भी शरान जायज है कि आप जमीन दे दी, भाई मुझे किराया चाहिए इसका, जैसे मकान किराए पे देते हो आप. अमेरिका में मौजूद और वहीं की नेशनैलिटी का हामिल एक नौजवान जो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत और जहनी तौर पर माजूर है, इसके वालिदैन इसकी शादी पाकिस्तान में मौजूद एक लड़की से जो खुद भी थोड़ी सी एबनॉर्मल है और अपनी सौतेली माँ के ज़ेरे कफालत है, इससे करना चाह रहे हैं. क्या कोई गलत बात तो नहीं है? क्योंकि लड़के को शादी या तलाक के मसले पर दीगर दुनियावी मामलात में कुछ नहीं पता. जो इसके वालिदैन को बता देते वही करता है. आपसे रहनुमाई का तालिब हूँ कि लड़के के नाना ने मुझसे कहा है कि आपसे रहनुमाई हासिल करूँ. देखें, पागलों की शादी भी फुक़हा ने ये भी इसके भी हकाम लिखे हैं, क्योंकि शादी इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है. बाज़ लोग दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता लेकिन उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो शरअन उनकी शादी भी जायज़ है इस्लाम में. लेकिन उनकी जब शादी की जाएगी तो सामने वाले को बता के की जाएगी. धोखा दे के की तो औरत को डिवोर्स का हक, यानी निकाह के खत्म करने का हक हासिल होगा. तो बता के की जाएगी, भाई हमारा ये बच्चा थोड़ा सा पागल है, जितना है उतना बता दे, थोड़ा है तो थोड़ा बता दे, ज्यादा है तो ज्यादा बता दे. तो जाहिर है सामने वाले रिश्ता नहीं करेंगे. हाँ, अगर सामने वालों में कोई माजूरी है, वो भी माजूर बच्ची है, तो उनको पता है कि बार हमारी बच्ची के लिए कोई रिश्ता आएगा नहीं, तो हो सकता है वो कर दें. तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से, दोनों के वली की इजाजत से शरन जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है. तो फिर दोनों की निगरानी माँ बाप ही करेंगे, जाहिर है, क्योंकि उनको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता. दोनों पागल हैं, दो पागल एक जगह जमा हो जाएं तो आपको पता है कि. तो बहरहाल शरीयत में ये जायज है, बशर्ते के दोनों के वली इस पे राजी हैं, फिर जायज है. निकाह में अल्लाह ने बहुत वसअत दी है. हमारे सेकुलर लिबरल लोग तो नहीं मानते ना, क्योंकि तो जिना के कायल हैं. मेरे जानने वालों में एक शादी ऐसे हुई है कि लड़का माजूर है, लड़का डिसेबल है, जहनी तौर पे थोड़ा माजूर, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा माजूर है, लेकिन लड़के वाले हैं करोड़पति, अरबपति. अब जो लड़की है वो तलाक याफ्ता भी है, इंतहाई दर्जे की गरीब भी है. तो उस लड़की ने खुद ही उस माजूर से शादी की है. क्यों की है शादी? मेरे पास ये केस आया था. लड़के की माँ ने कहा हमारा बेटा माजूर है लेकिन हमने शादी करनी है क्योंकि इसमें डिजायर्स हैं, बालिग हो गया. पता चल जाता है ना माँ बाप को, भाई इसमें ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, तो अब हम कहाँ शादी करें? मैंने कहा जो राजी हो जाए उससे कर दें, जो राजी हो जाए, धोखा न दे किसी को, और लड़की को भी धोखा ना दिया जाए. ऐसा ना हो कि बाप पहना दे कि भी चलो. तो उनके लिए एक रिश्ता आया कि इंतहाई गरीब लड़की, तलाक याफ्ता भी, तो सूरत की भी कोई अच्छी नहीं थी. तो उस लड़की के माँ बाप, उस लड़की वाले अपनी बेटी को लेके घूम रहे हैं, कोई उनको सही आदमी मिल नहीं ना शादी के लिए. तो लड़की समझदार है, तलाक याफ्ता है, बच्चे भी हैं उसके, तो लड़की राजी हो गई. क्यों राजी हुई? भाई मैं इंतहाई गरीब घराने की हूँ, तो मुझे मेरा शौहर तो नहीं पालेगा, लेकिन सास ससुर मुझे घर में इतने बड़े बंगले में ठिकाना मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं शौहर को संभाल लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक ठिकाना मिल जाएगा. तो लड़की के माँ बाप ने भी सोचा हमारी बेटी घर घर धक्के खाती फिर रही है, कभी उसके घर मुलाजमत, इज्जत भी महफूज नहीं है. तो इस्लाम ने बेहतरीन हल दिया है. भाई अगर आपको कोई रिश्ता ऐसा लगता है कि आप समझते हो कि आपके लिए बेहतर है, तो आप कर दें शादी उसकी. तो उन्होंने शादी कर दी, वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसको एक बड़ा घर मिल गया, अच्छा खानदान मिल गया. तो और उस लड़की से कोई भी नॉर्मल आदमी शादी के लिए तैयार नहीं था. तो जहां धोखा होगा वहां जायज नहीं है, जहां धोखा ना हो वहां दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जब वो दोनों खुश हैं, तो किसी तीसरे को कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत. मुमकिन है कुछ सेकुलर लिबरल लोग बोले लो एक अच्छी बड़ी लड़की माजूर के हवाले कर दी, भाई वो लड़की खुश है उस पे, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे ही घरों में जाके माजूरों की खिदमत करके पैसे कमा रही होगी. मैं अपने शौहर माजूर की खिदमत करके पैसे कमा लूं, अच्छा नहीं है क्या? मुझे विरासत भी मिलेगी, मुझे औलाद माजूर नहीं होती. बाज दफा शौहर कोई डिसेबल होता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि औलाद में ये बीमारी नहीं आएगी, तो मुझे औलाद मिल जाएगी, मुझे एक अच्छा ससुराल मिल गया. तो हर एक को सारी नेमतें नहीं मिलती, कुछ चीजों से बाज दफा दस्तबरदार होना पड़ता है. तो मेरे पास आया केस, मैंने कहा भाई जब लड़की भी खुश है और आप लोग भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लड़की की भी ऐश है, मजे हैं भाई, वरना वो मुझे पता था वो बेचारी घर के धक्के खा रही थी. हमारे लिबरल लोगों के पास तो यही है कि बस उसको कहीं मासी बना दो, और कोई हल इन बेचारों के पास नहीं. उनके लिए तो ना तालीम के पैसे, उनके पास कुछ भी नहीं है. और अगर तालीम हासिल कर भी ले तो डिजायर्स तो लड़की में भी है ना, खाली तालीम ही हर चीज का इलाज थोड़ी है, ख्वाहिशात तो उसमें भी हैं. तो जिना की तरफ जाएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी वो. तो इस्लाम ने हल बताया कि भाई लड़की और उसके वली अगर राजी हो तो फिर निकाह हो सकता है. उसमें कुछ, हाँ, उसमें लड़की के वली के जिम्मे है कि वो बेटी का फायदा देख के करे कि इसके नुकसानात कम हैं, इसके निकाह के फायदे
زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر نہیں کرنا, پھر جائز نہیں ہے کرنا بھائی. بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی پیسہ ملے گا, بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے, شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے, باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ابے کیا پاگل آدمی. سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات کی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہے اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا, جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے, کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی سٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا, دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. آپ ایک سال 2 سال جہازوں میں سفر, حدیث میں آتا ہے سفر و سقر, سفر جو ہے یہ سقر ہے, سقر جہنم کو بولتے ہیں, یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی. کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی, یہاں سے نکل رہا ہے ادھر سے, جتنی بھی بس بھری بھی ہو ادھر سے گھسے گا آگے سے نکل بھی آئے گا. یہ بھی ایک بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا, سب سے کرائے لے کے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹے گی جیب, کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے, لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا, اتنا ٹائم جہازوں میں, اتنے گھنٹے گزارنا روزانہ ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا, ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں. کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہے, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے, شور نہ مچائے, شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کہیں اور پہنچ گئے ہم, فرشتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی
کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے، ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں، انہوں نے دم نہیں بولا، میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے، دم میں آگ لگ گئی فرض کرو، تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے، تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک نمازی نہیں، انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا، تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا، وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا، کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں۔ جب میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں، بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی، جو فارغ ہوتے ہیں نا، تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں، میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں۔ ایک پائلٹ نے مجھے بتایا، میں سے سعودی عرب جا رہا تھا، کو پائلٹ تھے وہ، یا کو نہیں ہوں گے، کو کے کو ہوں گے بہرحال، تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی، میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں، کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا، ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے، رشیا جا رہے تھے ہم، انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز، تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا سامنے والا، یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو، این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا، W11 میں تو ایسے ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا، یہ تھوڑا ادھر، جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ، پائلٹ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو، کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا، سامنے سے آ رہا تھا، غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا، کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں، تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا، آواز آئی نا کہ رائٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو، آگے کوئی خطرہ ہے، اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ، کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی، وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے، کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے، تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا، تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا یوں گپے مار رہا ہے، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی، تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر، تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا اور وہ والے پائلٹ نے ایسے، تو وہ یہ پکڑو کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے، وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے، پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا، پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں، بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز، یوں آ رہا ہے یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر، تو ایسے گئے، تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا۔ خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں، انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل، انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا، ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں، حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے، کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں، آپ سیٹ پہ پڑھ لیں، بعض دفعہ سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے، کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے۔ انہوں نے بتایا عجیب، ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ۔ وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا، ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں، سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے، کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ، ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی۔ پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں، کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے، جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا، پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے، اوپر، اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا، اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز۔ تو وہ واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا، یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے ہے۔ ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ایک صاحب نے بتایا، میں جہاز پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا، تبلیغی اجتماع تھا، سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو، وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے، لگ رہا تھا کسی گدا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف، وہ خود تبلیغی تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ۔ تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو۔ یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی، یہ سب کی حفاظت کے لیے، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا اور
صرف اپنی نہیں, اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا, وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے یہ سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, مجھے شہادت قبول ہے. تو پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا, دائما 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں SOPs پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا, کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں, بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی, بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہے, سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے. جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا, عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجینئر علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں, یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں, ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے, حالانکہ وہ باغی تھے, گناہگار تھے, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت, جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں, ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی, مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے, شرک کرنا شروع کر دے, نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے, پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر, پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار, جائز ہے بھائی, یہ پوچھا ہے نا, جائز ہے. مفتی صاحب کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے, ان سے بولو چھپڑ میں پوچھ لینا. مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے ساری حدیث کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق گدھا ہوگا دجال کا, یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے, باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا, تو دونوں رائیں ہو سکتا ہے گدھا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے. تو کیا مطلب, اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے جہاد, تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں ہے لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا, کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, مراد تلوار نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی, تلوار تھی. تو تلوار ایک علامت ہے, مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو. تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدھا ہے وہ گدھا نہ ہو, وہ کوئی ٹینک ہو, وہ کوئی بختربند گاڑی ہو, جو اس زمانے کا گدھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ خود گدھا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدھے پہ ہی آئے, کہ ترقی کے دور میں بھی بولے گدھے پہ ہی جانا ہے میں نے, کیوں ایک پرچہ تم نے بیچ سے نکالا ہے, ایسا ہی ہے, پڑھ لو نا اس کو, سوال ضائع نہیں کرو. مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ میں نے 5 لاکھ کی زمین خریدی, 40,000 بیانہ دیا, اسٹیمپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر دے دوں گا, اور 2 دن میں اس زمین کو میں نے 6 لاکھ میں بیچ دیا, 5 اس کو دی, 1 لاکھ خود لیا. ہاں جائز ہے, زمین قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. منقولی اشیاء جو ہے نا, موویبل اشیاء, ان کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان پہ خود قبضہ نہ کر لیا جائے. لیکن زمین کوئی موویبل چیز نہیں ہے, منقولی چیز نہیں ہے, نقل نہیں ہو سکتی یہاں سے وہاں. تو اس میں ہبہ میں تو ضروری ہے, گفٹ جب کوئی دے تو قبضہ ضروری ہے, لیکن بیچنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدی اور آگے کسی کو پہنا دیا, یعنی سوری بیچ دیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ زمین کا وجود ہو, اس کی لوکیشن معلوم ہو, پتا ہو کہ کہاں ہے, خالی فائلیں نہیں ہو. بعض دفعہ ابھی ایک شروع ہو رہی ہے ایک پروجیکٹ, فائلیں بک رہی ہیں, 5,000 کی فائل لی, 10,000 کی پہنا دی, یہ جائز نہیں ہے.
سمجھتے ہو؟ فائل کے پیچھے زمین ہونی چاہیے، پتا ہو یہ زمین ہے جی، آپ جا کے دیکھ سکو، ہاں بھائی اگر دیکھنا چاہو تو یہ زمین ہے، یہ نمبر ہے اس کا. تو بعض دفعہ فائلیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے، وہ کہتے ہیں ابھی تو پیسے آئیں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے، تو پھر جائز نہیں ہے. پھر فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہو کہ جتنے کی فائل لی اتنے کی پہنا دی، پروفٹ نہیں لے سکتے. ہاں فلیٹ بھی ایسے، فلیٹ آپ نے خریدا قبضے سے پہلے آگے کسی کو پہنا دیا، لیکن خریدنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو، آپ کے رسک میں آ گیا ہو. جیسے آپ نے فلیٹ خریدا، بیانہ دے دیا، اب آپ کا فلیٹ ہو گیا، اتفاق سے فلیٹ میں آگ لگ گئی تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہے بھائی آپ کا فلیٹ تھا، بیانہ تھا، یہ تو آپ ابھی بے شک کاغذ میں آپ کے نام نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کس کا؟ آپ کا ہے. ابھی گویا کہ آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی لیکن آپ کا ہے، تو اب تباہ ہوا ہے تو آپ کا نقصان. تو اتنا رسک آ چکا ہو تو آگے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ رسک میں نہیں آتا. آپ نے خالی فائل لی، ابھی فلیٹ کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے بیچا ہے آپ کو، تباہ ہو گیا تو اسی کا نقصان سمجھا جا رہا ہے، تو پھر نہیں. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نقصان نہیں اٹھاتے نا اس کا پروفٹ بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب پلاٹ آپ نے خریدا، اس پوزیشن میں آ گیا وہ پلاٹ کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو اب یہ سمجھا جائے گا بھئی آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے جب فلیٹ خریدو نا تو آگے بیچنے سے پہلے جو مالک ہے اس کو کہہ دیا کرو بھائی اب یہ میرا ہے، یہ اس کا اچھا برے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. تو اس پوزیشن میں آئے گا تو اب پھر آگے آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس پوزیشن میں اگر نہیں آیا تو پھر یہ خریدنا کہلاتا ہی نہیں ہے شریعت. سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا خریدنا نہیں کہلاتا جس کی بیس پہ آگے بیچنا آپ کے لیے جائز ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کا تم رسک نہیں اٹھا رہے نا اس کا نفع بھی نہیں تم لے سکتے. کیونکہ اسلام نے نا یہ فائلیں گھمانے اور یہ خالی جو پہنائی جا رہی ہے نا، رسک اٹھا نہیں رہے، بس ادھر سے ادھر پہنائے جا رہے ہو. وہ قبضہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو بھائی میرے تو تھی نہیں، تو کیوں نہیں تھی بھائی؟ جب آپ نے معاہدہ ہو گیا تو آپ کا پلاٹ ہے، اب اگر اس پہ ڈاکو نے قبضہ کر لیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا. ہاں کوئی بات نہیں. زیر تعمیر اگر فلیٹ ہے تو اس کا بھی رسک آپ اگر وہ آپ اس کا رسک نہیں اٹھا رہے تو پھر آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، جو زیر تعمیر فلیٹ ہوتے ہیں آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر زلزلے سے وہ فلیٹ تباہ ہو گیا، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو آپ ہی کا نقصان سمجھا جاتا ہے. وہ بلڈر کہہ دے گا بھائی آپ کا فلیٹ تھا، میں نے تو، اس کی غلطی نہ ہو نا، اس کی غلطی ہے تو پھر تو وہ ضامن ہوگا. وہ کہہ رہے میری غلطی نہیں، زلزلہ آ گیا تو بھائی آپ کے پیسے ڈوب گئے. تو اگر اس پوزیشن میں ہے وہ فلیٹ، زلزلہ آنے سے وہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کا نقصان سمجھا جائے تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہو. مفتی صاحب میرے چاچے کے انتقال ہوا ہے، ہماری چاچی عدت میں، تو ان سے ہمارا ابھی پردہ ہوگا؟ چاچی سے تو ویسے بھی پردہ ہے میرے بھائی، چاچی نامحرم میں داخل ہے تو عدت کے دوران تو اور زیادہ پردے کے حکام سخت ہو جاتے ہیں. تو چاچا کا انتقال ہو گیا تو عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی چاچی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چچا کے، اپنے شوہر کے بھتیجوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا. ہاں چاچی بوڑھی ہے، بہت عمر والی ہے تو ایک الگ بات ہے. شریعت میں چچا کے انتقال کے بعد بیوہ چچی سے نکاح بھی جائز ہے. سمجھتے ہو؟ ماموں کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے عدت کے بعد جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نامحرم رشتے ہیں. بس